حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور اب انشاءاللہ تعالی درس قرآن شریف شروع ہوگا. ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد مدینہ اپارٹمنٹ کے سلر میں تشریف لا لیں، جہاں پر آپ ہی کے لیے درس قرآن شریف کا انتظام کیا جاتا ہے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز المغفور الرحيم وعلى آله وأصحابه الأولين الأكرمين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. صدق اللہ العظیم. سولہ برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورۃ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 70 تک کا درس ہو چکا ہے. اللہ سبحانہ اپنے فضل سے قبول فرمائے. گزشتہ درس کا بنیادی اور خوبصورت عنوان یہ تھا کہ نبی کی صحبت، نبی کی رفاقت اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اس کی طلب کرنا یہ اللہ کے انعام کا مستحق بناتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلائے اور ہمیں ان کی ہم نشینی اور رفاقت نصیب فرمائے. اسلامی زندگی اور ایمانی موت نصیب کرے. آج آیت بھی بدل رہی ہے اور عنوان بھی. اللہ پاک فرماتا ہے نمبر 71 میں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو. آیت کریمہ اور اس کے بعد کی چند آیتیں اللہ تعالی نے اہل ایمان کو تدبیر کی دنیا میں کیا ساز و سامان اختیار کرنا چاہیے، بالخصوص دشمنان اسلام اور دین کی دشمنوں کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے. اللہ پاک آیت نمبر 71 سے ارشاد فرماتا ہے. اس آیت کے بعد آپ کو ہم سب کو یہ درس ہمیشہ کے لیے حاصل کر لینا چاہیے کہ تدبیر اختیار کرنا اور اسباب اختیار کرنا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ خود اللہ جو کہہ رہا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں تدبیر اختیار کرو، تو یہ توحید اور ایمان بالخصوص توکل کے بھی خلاف ہے. توکل لوگ سوچتے ہیں کہ توکل یہ ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، پتے کھانے لگیں، جنگل میں چلے جائیں، اچھے اچھے کھانے چھوڑ دیں، عیش و آرام ظاہری جو ہمیں اللہ نے دیا ہے چھوڑ دیں. نہیں، توکل یہ نہیں ہے. ترک اسباب توکل کا نام نہیں ہے.
تدبیر اور سبب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے، بلکہ اسباب اور تدبیر کو استعمال کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا نام توکل ہے۔ یعنی جو ذریعہ فرض کرے بھوک مٹانے کے لیے آپ نے کھانا کھایا، پیاس مٹانے کے لیے پانی پیا، تو آپ یہ پانی اور کھانے کو مٹانے کا حقیقی سبب نہ سمجھیں بلکہ اللہ کے فضل کو سمجھیں۔ کھا تو لیا ہے ہم نے، اب بھوک مٹانا پیاس مٹانا اللہ کا کام ہے۔ تو اسباب کو اپنانا، تدبیر کو اپنانا، مگر بھروسہ رب پر کرنا، یہ ہے توکل۔ آج کچھ جہلا حضرات مس یوز کرتے ہیں، بلکہ چاہنے والوں کو اور مریدوں کو بھی کہ یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اللہ نے انعام دیا ہے تو یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا کیسے؟ ہاں، ہر حلال طیب پاکیزہ چیزیں استعمال کرے لیکن بھروسہ رب پر کرے، بھروسہ اللہ پر کرے، تب جا کر کے آپ مومن ریئل میں ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے دشمنوں کے مقابلے میں ہوشیاری سے کام لو، ہوشیاری کو پکڑو۔ آئے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ نے تو ہے تو ہمیں ہوشیار رہنے کی کیا ضرورت ہے نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے تو ہم اعتراض نہیں کرنا۔ وہ کہہ رہا ہے ہوشیاری سے کام لو، تدبیریں اختیار کرو، اسباب کو اختیار کرو، جو بھی پاسبلٹی ہو وہ اختیار کرو۔ میں آج اس کو اس لیے تھوڑا سا عام کر رہا ہوں کیونکہ جس وقت آیت اتری تھی اس وقت دشمنوں کے مقابلے میں تیر اندازیوں کا مسئلہ تھا اور تیراکی کا مسئلہ تھا، چونکہ سمندر حائل ہوتے تھے تو تیرنا سیکھنے کا حکم دیا نبی نے، تیر اندازی کا حکم دیا نبی نے۔ آج دشمن لوگ تیروں سے کہاں حملہ کر رہے ہیں، میزائل سے حملہ کر رہے ہیں۔ آج دیگر وہ ذرائع آ گئے ہیں، دشمن ہم پر حملہ آور ہیں، لہذا آج کے حساب سے یہ ترجمہ ہوگا، ظاہر ہے دشمنان دین کے کو دور کرنا ہے اور اسلام کو دفاع کرنا ہے، مقصد اس آیت کا یہی ہے۔ تو اس زمانے میں جو دشمن کو زیر کرنے کے لیے ذریعہ اور اسباب تھا وہ اپناؤ، یہ آیت کا مطلب ہوگا، اور آج یہ مطلب ہوگا کہ آج جو پاسبل ہو اسباب اور ذرائع کو اپناؤ۔ دو تین بات خاص طور سے اس سلسلے میں کہوں کہ ایجوکیشن اور نالج کے بغیر آپ دشمنوں پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ عصری علوم یعنی زمانے کے تقاضے کے جو علوم ہیں، اب ایک انگریزی ہے، بایولوجی، کیمسٹری ہے، سائنس ہے، سب جو پڑھتے ہیں پڑھیے، لیکن اس کو ایک سبب سمجھ لیے اور بھروسہ اللہ پر کیجئے، دین کے لیے اس کو استعمال کیجئے، تو یہ تعلیم بھی ایمان کے مطابق ہے۔ دنیا کے لیے اگر آپ دین کی بھی تعلیم حاصل کریں گے تو وہ دین کی تعلیم بھی دنیا بن جائے گی، لیکن اگر دین کے لیے آپ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں گی تو دنیاوی تعلیم بھی وہ دین بن جائے گی۔ خلاصہ یہ نکلا، پہلی جو سیڑھی ہے دشمنوں کو زیر کرنے کی آج کے تقاضے کے حساب سے وہ ہے ایجوکیشن۔ ایجوکیشن تجارت کے لیے نہیں ہوتی، ایجوکیشن اپنے مذہب کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتی۔ آپ کا دماغ اسٹرانگ ہوتا ہے، آپ کی عقل اور سینس کام زیادہ کرنے لگتی ہے، اور پھر آپ جو ہے الحمدللہ ایک دین کی ثقافت اور تہذیب جو ہے آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور اپروچ آف دین جو ہوگا اس کے تعلق سے آپ ہوشیار رہیں گے۔ جہالت تاریکی ہے اور تاریکیوں میں تیر نہیں چلائے جاتے، تاریکیوں میں کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو نور جو ہے وہ علم ہے، ایجوکیشن۔ میں نہیں روکتا کہ آپ عصری تعلیم حاصل نہ کیجیے، بلکہ عصری تعلیم کو بھی دین کے لیے استعمال کیجیے۔ آپ میزائل کا علم حاصل کیجیے، آپ جتنی بھی سائنسی دنیا ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے سب علم حاصل کیجیے، لیکن ان سب کو اس مقصد سے حاصل کیجیے کہ جس مقصد کے لیے دشمنان دین نے اس کا استعمال کیا ہے،
ہم اسی کے علم کو ان پر استعمال کریں گے اپنے دین کے خلاف کرنے والوں کے لیے. یہ اگر ذہن میں ہے تو آپ کا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی دین بن جائے گا. اور ایک دم آسان سی مثال دو. آپ کھانا کھاتی ہیں الحمدللہ. اگر آپ نے سر پہ دوپٹے نہیں رکھے, آپ نے بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ کے نہیں کھایا, تو یہ کھانا محض کھانا ہو جائے گا. اب خون بننا ہے نہیں بننا ہے وہ اللہ کی مشیت ہے. لیکن اگر آپ نے سر پہ دوپٹہ رکھے اور ازواج مطہرات اور نیک کی سیرت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے کہ وہ ایسے کھاتی تھی, فاطمہ ایسے کھاتی تھی, 3 روٹی سے کھانا ہے, بسم اللہ والا برکت اللہ کھانا, تو یہ کھانا آپ صرف پیٹ میں ڈالنے ہی نہیں ہوں بلکہ ایک لقمہ عبادت بن جانا, ایک دانہ عبادت بن جانا. بتائیے آپ فزیکلی طور پر بھی ماشاءاللہ کوئی فائدہ ہونے کے لیے کھا رہے ہیں, روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کا ثواب ہے. صرف آپ کو کیا کرنا تھا, عقیدہ اور نیت کا دخل دینا تھا. دیکھا ہم نے کہ کھانے پینے کی چیز آپ کی عبادت بن سکتی ہے, تو ایجوکیشن عبادت کیسے نہیں بن سکتی؟ ایجوکیشن سے آپ دین کو پروموٹ کرنے کا سبب اور ذریعہ اسے بنائیے تو وہ بھی عبادت بن جائے. مجھ سے جب کسی نے پوچھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بہت ہی عجیب بات ہے وغیرہ وغیرہ, میں نے کہا دیکھیے کوئی بھی چیز غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال غلط ہوتا. جیسے ایک موبائل ہے, ہم نے بھی خریدا ہے, آپ نے بھی خریدا, ہم اسے دین کے لیے استعمال کرتے اور آپ اسے دنیا کے لیے استعمال کرتے. تو آپ کا موبائل آپ کے لیے وبال جان ہے, ہمارا موبائل ہمارے لیے ایمان کی شان بنا ہوا ہے. چیز دونوں ایک ہی ہے, استعمال سے وہ بدل گیا. تو اگر آپ نے کسی بھی چیز کوئی خراب نہیں ہوتی, کیونکہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو چیز خراب نہیں ہوتی, اس کا استعمال اسے صحیح اور خراب بناتا ہے. سر کے ٹوپی کو اگر پاؤں سے روک دیا جائے تو روکنے والے نے غلط کیا ہے, اس کو اس کی سزا بھی ہے, اور اگر سر پہ پہن لیا جائے تو اس کو ثواب ملے. دیکھا ٹوپی تھی تو چیز غلط نہیں ہوتی. میں یہ ڈیٹیل اور تفصیل اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ جیسے ابھی گھر جائیں گے, گھر جانے کے بعد آپ نے علم القرآن حاصل کیا, درس قرآن حاصل, اب حاصل کرنے کے بعد جو آپ کے دل پر اثر ہوا, آپ نے جو نصیحتیں قبول کی, اس کے بارے میں آپ سوچنا بھی آپ کے لیے عبادت ہے. لیکن آپ گھر جائیں, ادھر ڈوکا پھینکے, ادھر یہ پھینکے, اوپر سو گئے, ارے بہت تھک گئے, یہ کرے وہ کرے, موبائل لے لیا اسے بھی شروع کر دی, تو پھر یہ درس بھی آپ کے لیے وبال بن گیا. تو دین بھی آپ کے لیے وبال بن سکتا ہے اور دنیا میں آپ کے لیے توحید بن سکتی ہے. ذرا آپ اس بات کو سمجھیں. قرآن نے اسی سے شروع میں کہا تھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم, کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدنا. مراد یہ ہے کہ جو دنیا کے بدلے میں دین کو بیچ ڈالے, لیکن جو دین کے بدلے میں دنیا کو بیچ ڈالے, دونوں کا پیمانہ دیا اللہ تعالیٰ نے, اب آپ کے حوالے کر دیا. اس لیے کسی بھی چیز کو سڈنلی آپ یہ کہتے ہوئے نہ فیصلہ کریں کہ اللہ نے چاہا نا بس, اللہ نے نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حوالے کیا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید ہے. یعنی عقل دیا اللہ تعالیٰ نے اور 2 راستہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے, اور کہا اس راستے پہ چلو گی تو جنت ہے, اس راستے پہ چلو گی تو جہنم ہے. اب اگر کوئی ضد کر کے کہے یہ راستہ بھی تو اللہ ہی نے کہا ہے نا, میں اس راستے پہ چلوں, اور پھر چلنے کے بعد جہنم میں جانے کا جب نظریہ آیا تو اے اللہ سب کچھ تو نہیں کر رہا ہے, تو جہنم کیوں دے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے جانور نہیں عقل والا انسان بنایا تھا, میں نے تمہیں سینس دیا تھا, سمجھ دیا تھا, اور میں نے تیرے راستے تیرے سامنے راہ ہدایت اور راہ ضلالت, ہدایت کا راستہ اور گمراہی دونوں کا راستہ بتایا تھا, اور کہا تھا ہدایت پر چلو گی تو ہوگا جنت, گمراہی کے راستے پر چلو گی تو ہوگا جہنم. اب میں نے جب بتا دیا تھا, ڈیٹیل کر دیا تھا, آج مجھ سے شکوہ کیسا؟ یہ شکوہ بے عقل کریں تو ٹھیک ہے, جمادات نباتات حیوانات کریں تو ٹھیک ہے, اے انسانی عقل رکھنے والے, تو کیسے یہ سوال کر سکتا؟
میں اس کا ڈیٹیل کر کے اصل یہ ذہن دے رہا ہوں کہ آج بہت سارے ایسے ہیں جو عراق کے معاملات کو، ایران کے معاملات کو، فلسطین کے معاملات کو، غزہ کے معاملات کو دیکھ کر بہت سارے لوگ بگڑ رہے ہیں کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ کہیں تو نہیں یہ کر رہا وہ کر رہا۔ مسلمانوں، اللہ کو اپنے من کے لیے یوز نہ کرو، اپنے من کو اللہ کے لیے یوز کرو، اپنی خواہش کو اللہ کے تابع کرو۔ اللہ حکمت والا، کیا اللہ نے نہیں کہا تھا سورہ نساء کی آیت نمبر 71 میں کہ ایمان والو اسباب کو بھی اختیار کرنا، ہوشیاری سے لیس ہونا، ہوشیاری سے کام لینا۔ جب اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا آپ کو ہوشیاری سے کام لینا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کنویں میں خود سے نہیں جانا، ڈوب جاؤ گے، بازو سے چلے بچ جاؤ۔ یہ ہوشیاری ہوئی نا۔ ہوشیاری یہ تو نہیں ہوئی کہ آپ تالاب پہ چھلانگ لگا دیں، پنکھے سے لٹک جائیں، کوئی جھگڑا گھر میں ہوا تو کوئی خوشی کر لے، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ ہوشیاری یہ ہے کہ برائیوں کا خاتمہ کیسے کرنا، یہ ہے ہوشیاری۔ شوہر غلط ہے تو اس کو سدھارنا کیسے، یہ ہے ہوشیاری۔ طلاق مانگنا یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی نادانی ہے۔ شیشہ توڑنا یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی نادانی ہے۔ ہوشیاری یہ ہے رشتے جوڑے کیسے جائیں، ہوشیاری یہ ہے ماں باپ کی خدمت کیسے کی جائے، ہوشیاری یہ ہے کہ ان کو راضی کیسے کیا جائے، ہوشیاری یہ ہے کہ دین کے اوپر عمل کر کے اللہ اور رسول کو راضی کیسے کیا، یہ ہے ہوشیاری۔ شراب پینا ہوشیاری نہیں، بے عملی کرنا ہوشیاری نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہوشیاری انما یتذکر اولو الالباب، ہوشیار وہ ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل مند وہ ہے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ عقل مندی وہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دماغ پر عمل کر کے رشتے کو توڑنے کی بات کریں، کسی کے خلاف حسد اور سازش کی بنیاد پر جادوگری کی بات کریں، نہیں، یہ ہوشیاری نہیں۔ ہوشیاری یہ ہے کہ اللہ اور رسول کو راضی کیسے کریں۔ آپ اپنے اوپر جادو ہونے کی وجہ سے آپ کیا کیا نہیں کر لیتے، وہ اگر کر لیتے جو اللہ نے رسول کو کرنے کے لیے کہا۔ 11 آیتیں سورہ فلق اور سورہ ناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسی لیے ہوئی کہ جادو کیا گیا تھا نبی پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر رہا ہے تو آپ اللہ کے لیے کرو نا۔ آپ جاہل بے عمل، خود جس کا کوئی اسٹیٹس نہیں، ایسوں کے پاس جو سیدھی عمل کرتے ہیں اس میں توڑ کو تلاش دے جاتے ہیں۔ اس لیے وقتی طور پر اثر تو ہو جاتا لیکن دائمی طور پر اثر نہیں ہوتا، اور اس کا کبھی نہ کبھی نگیٹو اثر آتا۔ اللہ اور رسول کے لیے خود کو یوز کرنا وقتی تکلیف بھی ہو لیکن دائمی سکون ملتا ہے۔ تو ہوشیاری سے کام لینا، اسباب کو اپنانا، ذرائع کو اپنانا یہ غلط نہیں ہے، اس کا غلط استعمال کرنا غلط ہے۔ میں نے موبائل کی ایک مثال دی آپ کو، کھانے کی ایک مثال دی آپ کو۔ آپ نگاہیں نیچی، مجھ سے کبھی بھی جب پردے کے بارے میں کہتے ہیں کوئی بھی مرد کہے تو مرد کے حساب سے ایکسپلین کرتا، عورت کہے تو عورت کے حساب سے، حجاب اور پردے کی جب بھی بات آتی تو ہمیشہ ان کو کہتا ہوں عورتوں کے پردے اور حجاب پر بات کرنے والوں پہلے مردوں کے حجاب و پردے کی بات کرو۔ سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردہ کرنے بعد بول رہا ہے، مردوں کو پردہ کرنے پہلے کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ اپنے مومن مردوں سے پہلے کہا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کرتے چلے۔ کتنا خوبصورت حیا کا درس دیا، کیونکہ سب سے پہلے جو برائیوں کا عنوان ہے وہ آنکھ ہے، اور اللہ پاک نے اس کا خاتمہ شروع میں بتا دیا۔ مومن مردوں سے کہو وہ نگاہیں نیچی کرتے چلے۔ نگاہیں نیچی ہوں گی، ہر طرح کی ٹھیس سے وہ بچے گا، پتھر کے ٹھیس سے بھی، عمل کے ٹھیس سے بھی بچے گا۔ اور پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم دیا، دیکھا آپ نے، یہ چیزیں پرورش کرو عورت کے سامنے۔ آج کئی طرح سے آپ اینکروں کو اور میڈیا دنیا میں، الیکٹرانک میڈیا دنیا میں
دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع میں آپ دیکھتے ہو کہ اسلام کو غلط غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. آپ کبھی بھی متاثر ہو جاتی ہیں؟ نہیں. اسلام کی سلیبس کے اعتبار سے جو تعلیم ہے اس کو آپ دیکھو. وہ لوگ اٹھا کر کے دیکھو عورتوں کو کہا گیا, عورتوں کو کہا گیا, مردوں کو کیوں نہیں بولتے, مردوں کو کیوں نہیں بولتے. ارے بات کمپیریزن کی ہے ہی نہیں. مردوں کے حقوق, مردوں کے احکام الگ ہے, عورتوں کے حقوق اور احکام الگ ہے. آپ چھوٹی سی مثال ذرا دیکھیں. مرد کے لیے حصول آگہی, سمجھ اور بوجھ اگر مرد کے پاس ہے, پورے مہینے کسی دن کے اوپر نماز ترک نہیں ہے. ایسی حالت جو آئی سی یو کی حالت ہوئی, تب جا کر کے معافی کا عنوان مل سکتا ہے. لیکن ہماری جوان بیٹی اور بہنیں اور بیٹیاں ہر مہینے 3 دن سے لے کر کے 7 سے 10 دن کے تک کم سے کم بات کر لیں, 3 دن تو ضرور اچھی صحت, اچھی طاقت, ہر طرح رکھنے والی اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ حالت حیض میں نماز نہیں پڑھنا, قرآن کی تلاوت دیکھ کر نہیں کرنا. اب آپ بتائیے, آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں, کیسے تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں مردوں کو؟ نہیں. بیوہ ہو تو اللہ کی احکام کی حکمت پر بھی نظر رکھو. آپ عورت ہو, ہاں بیٹیاں ماں باپ کے یہاں بھی حصے دار ہیں اور اپنے سسرال میں بھی حصے دار ہیں. لیکن بیٹے صرف ماں باپ کے یہاں حصے دار ہیں, سسرال میں وہ حصے دار نہیں ہے. میں ہمیشہ اپنی بہنوں سے کہتا ہوں, شوہروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے ماں باپ کی عزت کو پامال نہ کرنا. شوہر کے حقوق وراثت کے ماں باپ کے یہاں بھی ہے, بس سسرال میں وہ حق نہیں رکھتے. اور بیٹیاں حقدار ہیں اپنے ماں باپ کے یہاں کی بھی اور سسرال کے یہاں کی. لیکن آج ہمارے بہنوئی اور ہماری بہنوں کی, ہماری عورتوں کی جو شوہر ہے نا, وہ مس یوز کرتی ہیں اپنی بیویوں کو. نہیں تم اپنا حصہ مانگو کرتے, میں کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میں وہ کرنا چاہ رہا ہوں. واہ, مطلب شادی کے بعد کام کرنا چاہ رہا ہوں, شادی سے پہلے بایو ڈاٹا کے واسطے تھا, میں اس میں کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. نہیں, ان چیزوں کو محسوس کیجیے. آپ حضرات, آپ خواتین ہیں, کیونکہ ایک گھر میں بیٹی بھی ہوتی, ماں بھی ہوتی, بہو بھی ہوتی. تو اگر آپ نے ان چیزوں کو محسوس کیا تو انشاءاللہ نسلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں. آپ اگر ٹھان لیں ماں کی حیثیت سے, ساس کی حیثیت سے, تو سب کچھ آپ بیٹے کو ڈانٹیں, تم کون ہوتے ہو فلاں کی بیٹی کو پریشرائز اور پریشر میں ڈالنے کے لیے, زبردستی کرنے کے لیے کہ تم اپنے حق کو مانگو. جب 20-25 سال تک اس نے اپنے ماں باپ سے حق نہیں مانگا تو ہمارے گھر کو بدنام کرنے کی تم سازش کر رہے ہو. کیونکہ ماں باپ تو آنسو بہا کر کے بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ حق ہے. لیکن یہ مانگنے والا سسٹم جو ہے شادی کے بعد شروع ہو جاتا ہے. جو بیٹیاں اپنے باپ کے ایک قطرے بھی آنسو کو گرنا گوارا نہیں چاہتی تھی, آج کھل کر بول رہی ہے میرا حق ہے, دیتے نہیں دیتے یا میں وکیل کے ذریعے سے مانگوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب ماں باپ سوچنے لگتے ہیں, واہ, جو بیٹی کبھی زبان درازی نہیں کی آج کیسا بن گئی. تو چونکہ ان کو نہیں بتایا جا رہا, ارے اب تو تمہارا سب کچھ ایک ہے نا. اب ماں باپ جتنا دن کرے, اب تو سب کچھ ایک ہے, مرنا جینا سب یہی ہے, تو جو بھی حق ہے لے چھوڑو. جو لے کے آئے تھے وہ کیا تھا؟ وہ سونا چاندی جہیز کے سامان جو لے کے آئے وہ کون سا حق تھا تمہارا؟ یہ عقل بندی اور ہوشیاری سے کام لو بہنوں. اے ایمان والوں اور اے ایمان والیوں, ہوشیار وہ نہیں ہے جو مخلوق کے کہنے سے افیکٹڈ ہو جائے, ہوشیار وہ ہے جو اللہ رسول کے کہنے سے متاثر ہو. آپ صحیح ماحول قائم کرو گھروں میں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مرو, شوہر نے اگر کہا تو نہیں, شوہر کو سمجھا کے کرتے ہیں آپ کہ میاں جی آپ مجھے کیوں پریشر ڈال رہے ہیں, آپ پر
ہمارے حقوق کو ادا کرنا فرض ہے. آپ اپنے فرض پر دھیان دیجیے. میں بیوی ہو کر کے آپ کی خدمت جہاں تک اللہ نے کہا ہے وہ کروں گی، لیکن کفالت تو آپ کی ذمہ داری ہے. اب میں اگر پیسہ بھی لا کے دی، مطلب خدمت بھی میں کروں، کفالت بھی میں کروں، تو پھر آپ کیا ہیں؟ یہ آپ کو سمجھانا ہوگا. حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعلیم کا ماحول گھر میں قائم کرنا ہوگا، نہیں تو ساری جتنی بھی اولاد ہوگی سب نافرمان ہو. کیونکہ حقوق کی پامالی جو گھر میں ہو وہ گھر آباد نہیں ہو سکتا، عقل مند نسلیں نہیں ہو سکتی. کیونکہ عقل مندوں کا عنوان اللہ نے یہ کہا کہ اللہ اور رسول کو جو راضی کرے، اس کے احکام کو جو سمجھ کر عمل کرے، وہی عقل مند ہے. ورنہ آپ بتائیے کیا کفاران عرب جو عرب میں پیدا ہونے والے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، یہ سب عقل مند نہیں تھے، لیکن اللہ نے نہیں کہا انہیں عقل مند. تو ان لوگوں نے دنیا کو استعمال کرنے کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے عقل کا استعمال کیا. ابو بکر صدیق ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، صحابہ کرام کی جماعت میں، یہ سب دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو حاصل کرنے کے لیے عقل کا استعمال کیا. دونوں عرب کے ہی ہیں، عربی جانتے ہیں، اپنی زبان پر فخر ہے. لیکن دیکھیں، اچھا وہی ابو لہب ہے، ان کی بیوی بھی ابو لہب کی بات میں آ کر کے خود جہنم کے اندر بن گئی. ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی ہے، میں رشتوں کا بہانا کر نہیں بتاؤں گا، مگر اتنا سمجھیے کہ اگر گھر میں شوہر غلط قدم اٹھا رہے ہیں تو بیوی کو اینگل بدل کر کے ان کی اصلاح ان پر لازم ہے. ماں کو اصلاح لازم ہے. اگر وہ سمجھتی ہے تھوڑی دیر تکلیف ضرور ہوگی، ممکن ہے تھپڑ بھی لگ جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ جب قدم کرے گا کہ میری بندی نے میرے اور میرے رسول کی شریعت کو پروموٹ کرنے کے لیے تھپڑ بھی کھا لیا، اب میں ان کے شوہر کو توفیق دینا ہے. یاد رکھنا، تمہاری یہ تھوڑی سی جو جھکاؤ کا عنوان تھا ہمیشہ کی سربلندی کا سبب بن جائے گا، اور وہ قدم چلے گا کہ تم نے مجھے گمراہی سے بچا لیا. میں نے ایک نہیں انیک ایسے مسئلے حل کیے. جب بھی کوئی ساس اس طرح کی باتیں کرتی ہے تو ان کے حق میں نہیں دینا کرتے حضرت، نہیں دینا کرتے حضرت. نے کہا ایک قطرہ جو خون ہے نا ماں کا، ان کے اندر ایک قطرہ خون کا تو حق ادا نہیں کر سکتی بیٹی. اور پلس کی بات کر رہی ہو آپ. بیٹیاں اولاد جو ہوتی ہے نا، بیٹی میں اگر بیٹا ہو، یہ مائنس کر دے ماں باپ کے لیے اپنی لائف کو، تب بھی حق ادا نہیں ہوگا. پلس کا عنوان بھی مت رکھو. جو اپنا خون جگر سینچ کرتی، جانتے ہیں باپ جو ہے، ایک جملہ عام ہے، کمال ہے یار. سب سے بڑی خوشی کے دن کی بات کر رہا ہوں، سب سے آج نئی کپڑا پہنتا ہے، اور سب سے اچھا کپڑا اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو پہناتا ہے. کیا بات ہے. کبھی چیزوں کو محسوس نہیں کرتی ہو آپ؟ بیٹیوں، اس بات کا احساس کرنا کہ جو تمہارے حق ہے بس اس کے لیے، اور وہ بھی دائرہ تعظیم میں. شوہر پر لازم ہے اولاد کی خدمت، بیوی کی خدمت، یہ شوہر پر لازم ہے. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور اس کو نہ اپناتے ہوئے آپ پر پریشر ڈالیں گے، جاؤ ماں باپ کو پیسہ لاؤ، ہراسمنٹ جس کو کہتے ہیں. تو آج ان لوگوں نے یہ مطلب قانون بنائے ہیں نا. ہمارا اسلام بہت پہلے ہی سے فکس ہے. ہمارے اسلام نے بہت پہلے ہی کہہ دیا، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اولاد جو ہوئی ہے نا، وہ بیوی بھی دودھ اسی وقت پلائے گی جب شوہر بیوی کے فزیکلی طور پر ان کا سامان مہیا کرے گا، فٹ اینڈ فائن ہونے کے لیے ذریعہ انہیں عطا کرے گا. نہیں تو اگر بیوی کہے کہ نہیں پلاؤں گی تو شوہر زور زبردستی نہیں ڈال سکتا. یہ اسلام. رزق اور کھانا پینا سارا مینٹیننس جو ہے شوہر کو ذمہ ہے. ان چیزوں کو آپ کر سکتی ہو. آپ کی حیثیت ماں کی ہے، ساس کی ہے، بہن کی ہے، بہو کی ہے.
دیورانی کی ہر طرح سے آپ کی حیثیت ایک گھر میں نظر آتی ہے. تو آپ کبھی بھی ون وے لائف نہ گزارنا قرآن اور شریعت کے حوالے سے. اسی لیے اسلام نے کہا اے ایمان والوں اور والیوں ہوشیاری سے کام لو. آگے باتیں ہوں گی. ہوشیاری سے کام لو. وہ جنگوں کا عنوان ہے, جنگی اسباب کو اپنانے اللہ کہہ رہا ہے, لیکن اس سے جو وہ موقع وہی تھا کہ دشمنان اسلام صرف جنگوں پر مار مار کی بات کرتے تھے, تو ہوشیاری وہی تھی. اور آج کئی طریقے سے کئی ذریعوں سے آج کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں دیکھیے ہمارے لوگ 0% میں نظر آ رہے ہیں. آپ بینک میں چلے جائیے سب وہی نظر آتے ہیں. اب ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو دیکھیے تو وہ بھرے پڑے ہیں. تو آپ کیسے سکسیسفل ہو سکتے ہیں؟ ان کے نرخوں میں رکھ کر آپ اسلام کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ اب آپ کو ان ذریعوں کو اپنانا ہوگا جن ذریعوں سے ان کو زیر کیا جا سکے. تو حالات اور تقاضے کا جو ذریعہ ہے اس کو اپنانا یہ توحید کے خلاف نہیں, توکل کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے چیزوں کو اپنانا اور دین کے لیے استعمال کرنا یہ عین توحید ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس گفتگو کو آپ سب کے سینوں اور دلوں میں ڈال دے اور ہم سب کو وہ ہوشیاری وہ عقل نصیب کرے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ ہم سب کو حسد سے بچائے, غیبت و چغلخوری سے بچائے, کبھی حرکات و عادات سے بچائے, ہماری اصلوں کو مولا بخش دے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.